السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، اگر ہم سرسری نظر بھی دنیا پر دوڑائیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں تقریباً مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، یا مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، یہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ جہاں دیکھیے اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، شریعت اسلامیہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان بدحالی کا شکار ہے، مسلمان پریشانی کا شکار ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس چیز پر غور بھی کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان جگہ جگہ پر بدحالی کا شکار ہے یا پریشانی کا شکار ہے؟ اگر ہم اسی طرح سے ایک چھوٹی سی چیز پر غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح سے عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کوئی اندھیری رات میں ایک ایسے راستے سے گزر رہا ہے جو راستہ بالکل کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، جو راستہ بہت ہی زیادہ ٹیڑھا میڑا ہے، جس راستے میں بہت سارے گڈھے ہیں، جس راستے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، رات اندھیری بھی ہے، راستہ سیدھا بھی نہیں ہے، راستہ صاف ستھرا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کے پاس ایک ٹارچ ہوتا ہے روشنی کے لیے۔ اگرچہ وہ شخص اس راستے کو پریشانی سے پاس کر رہا ہے، طے کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے اس روشنی کے آلہ کو یعنی ٹارچ کو جلاتا نہیں، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ ٹارچ ہوتا ہے، اس کو استعمال کر کے وہ آرام سے، اگرچہ اندھیری رات ہے، اگرچہ راستے میں اینٹ اور پتھر ہیں، اگرچہ روڑے ہیں، اگرچہ کانٹے ہیں، اگرچہ گڈھے ہیں، لیکن اگر اس ٹارچ کو استعمال کرتا ہے تو اس کی روشنی میں آرام سے وہ شخص ان سارے راستوں کو جو پریشانی کے راستے ہیں، جو کانٹوں کے راستے ہیں، جس میں سینکڑوں موڑ ہیں، اس کو آرام سے وہ پاس کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ہاتھ میں وہ ٹارچ ہونے کے باوجود وہ ٹارچ کو استعمال نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو جب آپ دیکھتے ہیں یا ایسے شخص کے بارے میں سنتے ہیں کہ اتنی مشکلات کی گھڑیاں یہ برداشت کر لیا لیکن اس ٹارچ سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس ٹارچ کو جلا کر کے روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یقیناً آپ کو تعجب ہوتا ہے، یقیناً آپ کو ہنسی آتی ہے، یقیناً آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کتنا بیوقوف شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھا اور ٹارچ سے یہ پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی حالات آج کل مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کو جگہ جگہ پر ستایا جاتا ہے، پریشانیوں کے یہ شکار ہوتے ہیں۔
ان کو کاٹا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کے اسلام پر وار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر وار کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس جو روشنی ہے، ان کے پاس جو آلہ ہے روشنی کا، وہ آلہ ہے قرآن وہ آلہ ہے، قرآن وہ روشنی ہے۔ اس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص جگہ جگہ پر پریشان ہے، جگہ جگہ پر اس کو پریشان کیا جاتا ہے اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن جس کی میں مثال دے رہا تھا ٹارچ سے، ایک روشنی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کو نور کہہ کر کے پکارا ہے، اور اسی آیت کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں، سورہ مائدہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے۔ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ جس طرح سے وہ راستے میں چلنے والا شخص جس میں کیڑے مکوڑے بھی تھے، جنگلی جانور بھی تھے، کانٹے بھی تھے، اور گڈھے بھی تھے، پتھر بھی تھے، وہ روشنی نہ استعمال کر کے اس میں پریشان ہو رہا تھا، یہ دنیا بالکل اسی جھاڑی کی طرح سے، اسی جنگل کی طرح سے ہے۔ جو مومن اس روشنی کو استعمال کرتا ہے، جو روشنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی ہے، اگر اس روشنی کو استعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ روشنی کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا جوئی میں لگے ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی توفیق سے کیا کرتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بِإِذْنِهِ، اپنی اجازت سے، اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیرے سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے، ان کو کشادگی عطا کر دیتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن راہ ہدایت ہے، ہدایت کی راہ ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ جو اس پر عمل کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس سے دور رہتا ہے وہ بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدحالی کے اسباب میں سے قرآن سے دوری بہت اہم سبب ہے کہ لوگ آج جو پریشان ہوئے، ایک مسلمان جو بدحالی کا شکار ہوا، ایک مسلمان جو پریشانی کا شکار ہوا، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، امت مسلمہ جو 1400 سال کے پہلے کی تاریخ ہے، اس کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے۔ جب اس نے قرآن کو اپنا ہادی بنایا، رہنما بنایا، پیشوا بنایا، اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی روشنی حاصل کرتے رہے، اس کے فرامین پر عمل کرتے رہے، تو دنیا نے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، عزت و شہرت عطا فرمائی۔ لیکن جب لوگوں کا رشتہ اس قرآن سے کم ہو گیا، اس قرآن سے دور ہو گیا، قرآن کی تعلیمات سے لوگ دور ہونے لگے، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت لوگوں نے ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے نصیب میں ذلت، رسوائی، ذل اور ذلیل ہونے لگے۔ اور اللہ کی اس تاریخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو یاد ہوگا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ قوموں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس کو جو اپنا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ انہوں نے قرآن کو اپنا لیا تھا تو 313 پوری دنیا پر غالب آ گئے تھے۔ آج اگرچہ تم کروڑوں میں ہو، لیکن تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اس روشنی کو چھوڑ دیا ہے جس روشنی کی جو روشنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا
رہا ہوں. جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے, کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے. ایک چیز وہ تھی قرآن, اور دوسری چیز کو سنت رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن میرے بھائیو اور دوستو, قرآن سے دوری کے بہت سارے مختلف راستے ہوتے ہیں اور مختلف طرح سے لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم حدیث کو ماننے والے ہیں. قرآن ہی کی بات لے لیجئے, قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے انسان بدحالی کا شکار ہو گیا, قرآن کو چھوڑ کر کے انسان ذلت و رسوائی کا شکار ہو گیا. قرآن کو کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. قرآن سے اگرچہ ان کا تعلق ہوتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا ان کا تعلق کہاں تک ہوتا ہے. ان کا تعلق ہوتا ہے قرآن کو اچھی طرح سے خرید کر ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر اونچی جگہوں پر رکھ دینا, یہ ہوتا ہے. قرآن کو لے کر کے تعویذ بنا کر کے گلے میں پہننا, یہ ہوتا ہے. جنات آ گیا, شیطان آ گیا, پڑھ کر کے پھونک دیجیے اس لیے ہو گیا. ہاتھ اٹھا اس پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھا لیجیے, دکانوں اور مکانوں کے لیے قرآن خوانی کروا لیجیے, یہ کروا لیجیے, وہ کر. ان ساری چیزوں کے لیے قرآن کا احترام کیا جاتا ہے. قرآن کو اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا جس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا, اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے مطلب کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کا اس طرح سے احترام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن کے اہتمام کرنے والے کہ رمضان المبارک میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں, بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, اور خاص طور سے خواتین ہوتی ہیں قرآن کو کئی مرتبہ ختم کر دیتی ہیں. 2 مرتبہ ختم کر دیا, 3 مرتبہ ختم کر دیا, 4 مرتبہ ختم کر دیا. یہ صحیح ہے کہ تلاوت قرآن کا عمل اجر غیر معمولی ہے, غیر معمولی ہے, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے, کیا نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر اس کے معنی پر غور کیے ہوئے, بغیر اس کے ترجمے کے غور کیے ہوئے, بغیر اس کے احکامات پر غور کیے ہوئے ہم قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں؟ کیا یہی اس کا مطلب ہے؟ جس چیز کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا اس کے لیے قرآن کو نہیں پڑھا جا رہا ہے. کوئی رمضان میں پڑھ لیتا ہے, کوئی سجا کر کے اوپر رکھ دیتا ہے, کوئی کہیں پر استعمال کر رہا ہے, لیکن قرآن نازل کیا گیا تھا کہ قرآن یہ متقیوں کے ہدایت کے لیے ہے. متقیوں کے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی انسان اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے. یہ مطلب ہے قرآن کے نازل کرنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص اوقات میں ہم نے قرآن کو استعمال کر لیا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم پر غور بھی کر لیتے ہیں. تدبر کی صلاحیت ہے ان کے اندر, سمجھنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر, حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر. لیکن پس مسئلہ یہ پایا جاتا ہے وہ ساری چیزیں رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں. حلال و حرام جانتے ہیں, عمل پیرا نہیں ہوتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کا ترجمہ جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن سود کو حرام کر رہا ہے لیکن سود کھا رہے ہیں. قرآن غیبت کو حرام کر رہا ہے لیکن وہ غیبت کر رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یعنی ساری چیزیں بہت سارے لوگ ہیں کہ اس کو جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص قرآن سے مذاق اڑا رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جب تک اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے ان کے حالات بدل نہیں سکتے, ان کے حالات بدل نہیں سکتے. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ قرآن سے دوری کا مطلب یہ ہے, قرآن کی دوری کی وجہ سے مسلمانوں کی بدحالی آئی ہے. قرآن کی دوری کی وجہ سے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا دن دیکھنا پڑا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جو میرے ذکر درس و نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. میرے بھائی اور دوستو, جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا. جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا. جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, جو مجھے یاد کرنے سے منہ موڑے گا, جو میرے خوف سے منہ موڑے گا,
جو قیامت کو بھول جائے گا، جنت کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، قبر کے عذاب کو بھول جائے گا، یاد رکھے اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر قرآن سے منہ موڑ لیے، اگر قرآن کو ترک کر دیے، اگر قرآن کو پس پش ڈال دیے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس قرآن پر عمل کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، اسے اپنا دستور حیات بنایا، وہ بام عروج پر پہنچ گئی، وہ ترقی پر پہنچ گئی، وہ تنزلی کا منہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے دنیا ترقی بھی ہوئی، اسے دنیا ترقی بھی حاصل ہوئی، دنیا میں ترقی حاصل ہوئی، اور آخرت میں تو اس کے لیے ترقی ہی ترقی ہے، یعنی جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن جس قوم نے بھی قرآن کو فراموش کر دیا، اس سے غفلت برتی، اسے پسے پش ڈال دیا، تو اس پر عمل نہیں کیا، تو یاد رکھیے ذلیل و خواری کے سوا، پس اور پستی کے سوا، بدحالی کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں اعلان کر کے بتلا دیا ہے، اگر مجھ سے منہ موڑو گے، میرے کلام سے منہ موڑو گے، میرے احکامات سے منہ موڑو گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے منہ موڑو گے، تو تمہارے اوپر بدحالی ہی بدحالی رہے گی، پستی ہی پستی رہے گی، ذلت و خواری رہے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سبوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم سبوں کے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت کو پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم سبوں کو دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں یہ کتابیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، الہ العالمین پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔